پہلا صدقے کے سب سے پہلے مستحق آپ کے رشتہ دار ہے. یاد رکھیے سب سے پہلے مستحق جس کو آپ صدقہ دیں وہ آپ کے جو ہے رشتہ دار ہے. کیوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یوں بیان کیا کہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک عام صدقہ ہے اور رشتہ دار پہ صدقہ کرنا صدقہ اور صلہ رحمی دو. تو رشتہ دار پہ خرچ کی, اپنے رشتہ داروں پر خرچ کی, یہ سب سے پہلے مستحق ہے. آج ہم کو خرچ کرنے کا جذبہ جاگتا بھی ہے تو غیر رشتہ داروں کو کرتے ہیں, رشتہ داروں کو نہیں, وہ بہت پیسے فلاں فلاں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پریشان ہے, بیوی نے بھاپ لیا شوہر پریشان ہے, کچھ کہا کیا بات ہے ایوب آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں, تو کہا مال اتنا جمع ہو گیا, یہ مال کا جمع ہونا مجھے پریشان کر رہا ہے, کیونکہ صحابہ خرچ کرنے کی عادت تھی. تو ان کی بیوی نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے, کر لو جاؤ. بیوی سمجھ گئی کہ حل کیا ہے, حل یہ ہے کہ شوہر خرچ کریں گا سکون ہو جائیں گا. نکلے خرچ کر کے آئے, جب خرچ کر کے آ گئے تو بیوی نے کہا کتنا خرچ کیا آج, تو کہا 32,000 درہم خرچ کیا. بہت اچھا کیا. کہا کہ اس میں خرچ کیا, تو کہا رشتہ داروں میں, تو کہا یہ اور اچھا کام کیا آپ نے. تو بیوی بھی کیسی ہے, کہہ رہی ہے رشتہ داروں میں خرچ کر چکا ہے زیادہ ہے نا. آج اگر سمجھ لیجیے کوئی شوہر بول رہا مجھے بہت پریشانی ہو, وہ پیسے بہت ہو گئے, تو بھی بولیں گے میرے کو, آپ پاگل ہو گئے, آپ خرچ کرنے کی بات کر رہے, آپ کا دماغ جگہ پہ تو اکیلے سب کچھ کر رہے ہیں ہم, چلو ادھر لاؤ. نہیں بھائی وہ بیگم مجھے خرچ کرے بغیر سکون نہیں آنے والا. کرو لیکن تمہارے رشتہ دار میں کرے نا تو دیکھو میں کیا کرتی ہوں, کہیں بھی دینا لیکن تمہارے بھائیوں کو نہیں دینا, کس کو بھی دو, تم کو مت دو. کون سا انسان دنیا میں جس میں برائی نہیں ہے, کے ساتھ ہم زیادہ رہتے ہیں تو ان کی برائی زیادہ دکھ کر آتی ہے. ہر انسان میں کچھ برائی ہے ہی بائی ڈیفالٹ. ہم ایسے کل بنی آدم خطا, آدم کی اولاد خطا کاری ہے, لیکن جو نزدیک ہوتے ہیں نا ان کے برائیاں زیادہ نظر آتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ برائیاں ایک دوسرے کی نظر شوہر اور بیوی کو آ جاتی ہے سب سے پہلے, اس لیے کہا معروف طریقے سے رہو, بیوی سب سے نزدیک لوگ ہیں نا. اس کے بعد کس کی برائیاں سب سے زیادہ نظر آتی ہے, آپس میں بھائیوں کی, تو آئیں گی نا ساتھ رہیں. تو جب دور جس کو نہیں دکھتی آپ کو برائی تو اچھا سمجھ رہا اس میں ہر انسان, لیکن پہلے اگر مدد کے موقع تو آپ کے رشتے میں سب سے پہلا حق آپ کی بیوی بچوں کا پہلا حق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد میرے پاس 1 دینار ہے کیا کروں, تو کہا انفق علی اہلک, اپنے بیوی پہ خرچ کر. کہا ایک اور ہے, اب اس کو کیا کروں, تو کہا انفق علی ولدک, اپنے بچوں پہ خرچ کر. کہا ایک اور ہے, تو کہا اپنے نفس پہ خرچ کر. کہا ایک اور ہے, تو کہا اب تو جانتا ہے کیا کرنا ہے, مطلب اب صدقہ کر, بیوی پہ خرچ کر, بچوں پہ خرچ, نفس پہ خرچ کر, باقی صدقہ. اور صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتا, اپنے آپ پہ خرچ کرتے, اس سے زیادہ جو ہوتا بھیج. لیکن ہمارے پاس ایشو یہ پرابلم یہ ہے کہ جو حدیث میں اپنے نفس پہ خرچ کرنے کا بیوی بچوں پر, اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہمارے پاس. ابھی 10,000 کما رہا تو 15 تنخواہ ہونے سے پہلے 15 کے خرچ کا پورے پلاننگز ہو گئے, پردے بدلنا, ہینڈ سیٹ بدلنا, یہ بدلنا, صوفہ نیا, یہ نیا, گاڑی چینج کرنا ہے, مطلب 15 ہوئی نہیں تو ابھی پلاننگ, اب 15 سے 20 اس کی پلاننگ ہے, 20 سے, اور حالت یہ کروڑوں کما کی بھی پلاننگ ہے. تو ایک سٹل 1 دینار تھا تو کہا بیوی کے لیے 1 دینار تھا, بچوں 1 دینار اپنے لیے, 1 دینار تو جانتا فان تاب سے کو معلوم کیا ہوشیاری کر, اب خرچ کر, تو چلے گئے. سمجھے آپ بات کو, یہ بڑی اہم رشتہ داروں سے پہلے آپ کو خرچ کریے, پہلے حقدار. دوسرا یتیم خرابات دار کے بعد یتیم آتے, یتیموں کا دوسرا حق یاد رکھیے ہمارے مال میں, اس لیے کہ یتیم دنیا کا سب سے کمزور انسان, اور بھوک کے بعد موت ہوتی, اس لیے قرآن میں 2 چیزوں کے بارے میں بڑا آیا, کھانا کھا, بھوکے کھانا کہ, تو بھوک کے بعد کیا ہے, موت ہے. یتیم کا حق دو, چونکہ یتیم سماج کا سب سے کمزور, یتیم کی کیا یتیمی ہوتی ہے, اس کی کیا کمزوری ہوتی ہے, میں ڈیفائن نہیں کہ تو یتیمی کیا ہوتی ہے, یتیم کو پتہ چلتی ہے. مثال دے سکتے, میں باہر, یا میرا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے اور اس کو چھیڑ دیتا ہے, تو وہ کیا بولتا ہے, ابھی رک جاؤ, میں اپنے باپ کو بلا کے ابو. لیکن یتیم کچھ بھی نہیں بولتا, اس کو معلوم اس کی یتیم, اس کی کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ مالدار بھی ہے تو یتیم پریشانی, اس لیے یتیم کا بڑا ہے, اس لیے بار بار بھوکے کھانا کھلاؤ, یتیم کا ادا کرو. کیوں, اس لیے یتیم کمزور فرد ہوتا ہے, اس کی مدد کرنا ہے. تو یتیم اپنے خاندان کی یتیم, دوسروں کے یتیم, سماج کے یتیم, انسانیت میں کہ تو یہاں یتیم آرفن, مسلم آرفن نہیں ہے, کوئی بھی آرفن جو دنیا میں ہے اس کی خاندان کا یتیم سب سے پہلا مستحق, پھر آپ کی کمیونٹی کا یتیم, آپ کے اور آپ کے اطراف میں دوسرے مذاہب میں کیجیے, یتیم خانے ان کی کفالت کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنا جنت میں, اور اشارہ کیا یتیموں کا بڑا مقام ہے, یتیموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق اور وہ مقام ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر, ان کے والد راستے سے آپ جا رہے تھے, نعمان رضی اللہ عنہ, کہا نعمان تم نماز کو جاؤں گے کل عید کی, تو کہا میں تو یہ میرے والد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے, اپنی زوجہ سے کہا اس کو نہلاؤ دھلاؤ, اور اس کے اپنے کاندھے بٹھا کر لے گئے. تو یتیموں کو وہ حق, آرفنز کو وہ رائٹ ملے اسلام میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تک بیٹھے. یتیم حق ہے ان کا, نہیں ہے آپ کے اطراف تو کیجیے ان کی مدد, اور مالدار بھی ہو یتیم تو بھی مدد کیجیے. کیسے, اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس کی ہیلپ کیجیے, چونکہ ایسے والا ہے لیکن پھر اس کو گائیڈنس, چھوٹا بچہ ہے کیا سمجھتا ہے اس کو. تیسرا بیوہ, اس لیے کہ بیوہ عورت زور, عورت اعتبار سے کمانے کے معاملے میں, اور اس پر بیوہ ہو جائے مطلب شوہر کا سہارا نہ ہو. ہم نے یہ قصے تو سنے, کہانیاں تو بولی, واقعہ سناتے ہیں, فلاں عورت برائی کرتے پکڑے گی, فلاں عورت نے 10-20 روپے کے لیے برائی کی, منہ کالا کیا, فلاں ہی کیا, لیکن بیک گراؤنڈ اس کے پیچھے کی کہانیاں کبھی پڑھی ہے آپ نے, ان کی حقیقتوں کو دیکھا ہے آپ نے, صرف پکڑنے کے لیے آپ نے تو گروپ بنا دیا, ان کی ہیلپ کے لیے کیا کیا آپ نے, جو مجبوریاں ان کو نکال رہی ہے اپنے گھروں سے, وہ مجبوریوں پہ تو نہیں کیا, خالی ان کے عمل کو کر رہی بیوہ عورتیں, ان کے لیے سسٹم بنائیے. ہونا چاہیے ہمارے ساتھ کہ سب سے پہلے بیوہ ہو تو اس کے نکاح کا, اب اللہ رحم کر, کہاں تک اور کون سسٹم ہی نہیں.
پہلے تو کماریوں کی نکاح کا مسئلہ ہے تو اس کو بیچاری کو کہاں سے اس کا کوئی تو اب تو زندگی بیچاری نے بیوہ کی بنائی اور ہیلپ کا بھی سسٹم نہ ہو تو یہ کہاں جائیں. چوتھا یاد رکھیں غریب لوگ پیسہ نہیں ہے, کہتے ہیں اس کے پاس اتنا مال نہیں جتنے میں اپنی زندگی چلا سکتا ہے, نارمل لائف نارمل. کہ تو آج ہم نے اتنا اسٹینڈرڈ ہائی کر دیا لیونگ کا کہ وہ کتنا بھی بولو تو میں مسکین ہی رہتا ہوں پھر, کیونکہ کھانا ہے اور کھانا تو عام بات ہے, میٹھا کہاں اس کے بعد, میٹھا تو عام بات ہے, ٹھنڈا کہاں اس کے, تو ہماری مسکینی ختم نہیں ہوتی. مسکین کا مراد وہ عام زندگی جو مال لگا وہ مسکین. اسی طرح جو ہے پانچواں مسافر گھر کا تو مالدار کروڑ پتی ہے, آ گیا راستے میں پریشان ہو گیا, مال لٹ گیا, چوری ہو گیا, ختم ہو گیا, ایکسپیکٹیشن نہیں روکوں گا, پیسہ اڑ گیا, مدد کی, یہ بھی حقدار ہے آپ کے صدقات کا. اسی طرح چھٹا سوالی, سوال کرنے لوگ آتے ہیں لیکن یہ پروفیشنل سوالی نہیں ہے مراد. میری سوال سے مراد وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں آپ سے, پروفیشنل نہیں جنہوں نے اپنے گداگیری بنا دیا, وہ لوگ غور سے زندگی کو اپنا بنا دیا, خاندانی طریقہ ہے جینے کا بنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بنا عذر کے مانگے, اور مانگ کب سکتا ہے انسان معلوم آپ کو, جب ایک وقت کا کھانا ہو تو ایک وقت کے کھانے کے حد تک مانگ سکتا ہے, پورے دن کا بھی نہیں, اور جب ایک وقت کا کھانا نہیں ہے تو مانگ سکتا ہے, اور کتنا مانگ سکتا ہے ایک وقت کے کھانے کا. جو گداگیری کرے, مانگی اللہ کے علاوہ کسی سے سوال کرے, وہ روز قیامت اللہ کے سامنے ایسا جائیں گا کہ چہرے پر, چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سوال کیا تو سوالیوں. اسی طرح گردنیں چھڑانے, گردنیں جیسے کہ اس زمانے میں غلام تھے, غلام کو آزاد کر. آج کے دور میں وہ نوجوان جو بلا کسی وجوہات میں ڈال دیے گئے اور آپ جانتے ہیں, اور وہ ہیبیچول افینڈر ہیں, وہ ہو گئی غلطی, خطا تھی, کبھی جنوین ہو سکتا اور کبھی بالکل یوں ہی پکڑ لی گئے. کچھ ایسے علاقے بھی ہمارے ممالک میں پائے جاتے ہیں جہاں لوگ سالداری کے نام پہ غلامیوں کا بھی جاری رکھتے. سالداری سمجھ, یہ سال بھر کام کرے گا, 1000 روپے غلامی قسم, اس کا پیسہ ادا کر دی جا کہ بھائی کتنا ہے اس میں, 50,000, کرنے تو کچھ اور کریں گا, اور نکل کر سالداری کے نام پہ بھی غلامی چلتی ہے آج میں, پھر اگلے سال پھر کنٹینیو ہوتا, بولے ابھی بھی نہیں ادا کر سکتے, ٹھیک ہے. اسی طرح سفید وائٹ جن کے تعلق سے قرآن بتا رہا ہے یہ کون لوگ. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 273 73, اللہ فرماتا کہ خاص طور پر مدد کرو مستحق وہ اور تنگ دست لوگوں جو اللہ کے نام سے ایسے گھر گھر جا کر جو ہے مطلب آیت کا معنی یہ ہے ان لوگوں کی ہم مدد کریں جن لوگوں کو دیکھ کر آپ نہیں پتا کر سکتے کہ یہ لوگ مانگ رہے ہیں, مطلب وہ آپ کے سامنے آ کے مانگیں گے نہیں, دو لیکن کہتے ہیں درخت, وہ مانگیں گے لیکن ان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو ضرورت ہے, لیکن عام لوگ ان کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے یہ تو غنی لوگ ہیں, مالدار. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے, یحسبهم الجاہل اغنی, جو لوگ جن کے بارے میں نہیں جانتے وہ سمجھتے تو مالدار ہیں, جن کو علم نہیں ہے وہ سمجھتے ہی مالدار ہیں. گھروں سے آپ پتا کر سکتے ان کو خرچ کس کی نے ملتا نہیں, ڈھونڈ کر دینا. جو آپ کا دوست بھی سکتا ہے, آپ کا بہت سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کا بالکل پڑوسی لیکن مانگ. اسی طرح دینی ادارے مستحق ہے کہ آپ ان کو مال جو مختلف دعوت اصلاحی دیگر کام کرتے ہیں مستحق ہے. اسی طرح 10واں اور آخری, آپ جس کو بھی صدقہ دیں کوشش کریں متقی اور پرہیزگار انسان مسافر. ترجیحات کس کو, متقی, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا تو اس بات کا خیال رکھنا, کہ صحابی کو کہا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تیرا مال اور تیرا کھانا صرف متقی, کہ تیرا مال متقی لوگ کھائے, تو لہذا کوشش کرے کہ آپ مسافر سے جو تقوی. مال خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے, اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں, آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے. اور مال خرچ کرنے کا اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے, اتنا ثواب, اتنا اجر کسی عبادت کر. مال خرچ کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے, یہ اجر اور ثواب کسی اور عبادت کا نہیں, یاد رکھ لیجیے. آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا اور کہتا ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں, اللہ فرماتا اور کہتا ہے, آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف من یشاء واللہ واسع علیم. اس کا ترجمہ اللہ فرماتا ہے کہ مثل الذین ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, دیتے ہیں, وہ ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں بویا اور اس دانے سے 7 بالیاں نکل آئی, مطلب اس دانے سے جو درخت نکلا, جو جھاڑ نکلا, اس کو کتنے پھل لگے یا کتنے جو ہوتے ہیں بالیاں, دیکھیں نا گیہوں کی ہوتی ہے, باجرے کی, اناج کی بالیاں ہوتی ہے, بھٹا ہوتا ہے جیسا آپ کا, بالیاں, تو اس سے کتنی بالیاں نکلی, 7 بالیاں نکل آئی, اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں, اور اللہ جس کا چاہتا ہے اجر اس سے زیادہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے. اور اللہ نے فرمایا اللہ بہت وسعت والا, کشادگی والا اور علم والا. تو اس آیت کے اندر دیکھیے اللہ رب العزت نے جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک چیز خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص نے ایک دانے کو زمین میں بویا, اس دانے سے جو پھل, جو اناج نکلا, جو جھاڑ نکلا, جو درخت نکلا, اس کو 7 بالیاں لگی, اس ہر بالی میں 100 دانے ہیں, اور اللہ اجروں کو اس کے زیادہ یضاعف, اس کے ملٹیپل ٹائمز بڑھا دیتا ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور علم رکھنے والا ہے. تو یہاں
700 गुना सवाब मिलता है, 700 टाइम्स सवाब मिलता है अल्लाह की राह में 1 रुपया एक माल खर्च करने का हम बदले के एतबार से। मिसाल के तौर पर अगर समझ लीजिए एक शख्स जो शहर का मालदार इंसान आपसे कहता है 1 रुपया मेरा फलां को पहुंचा दो और दे दो, मैं तुमको 700 दे दूंगा। 1 रुपया मेरे से लो और फलां को दे दो, या तुम्हारा 1 रुपया फलां को दे दो और उसको देने के बाद मेरे पास आना और 700 ले जाना मुझसे। तो क्या आप ये काम करेंगे या नहीं करेंगे? आप कहेंगे अगर एक का 700 है तो मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। यहाँ था एक को 7 और 9% मिल रहा तो कुछ भी करने को तैयार है। 9.25 मिल रहा सीनियर सिटीजन को तो उसके लिए भी कुछ भी करने को तैयार है। सूद की दर बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट जो मिलता है 9%, 8% हाईएस्ट सीनियर सिटीजन 0.25 ज्यादा, तो उसके लिए मर रहे हैं, अपनी तारीखों को बढ़ा रहे उम्रों की। बुढ़ा बताओ मुझे 60 साल से ऊपर, 0.25% जो है 54 के बराबर सूद ज्यादा मिलेंगे। कैलकुलेशंस कैसे करते हैं? तो अल्लाह फरमा रहा है 1 रुपया तुम मेरी राह में खर्च करोगे तो इन रिटर्न तुम जो है सूद नहीं, उसके बदले में अजर ये पाओगे जैसा तुमने 700 रुपये खर्च। अब कोई एक इंसान बेवकूफी होगा जो इतना जबरदस्त सौदा, इतनी बड़ी तिजारत की रुपये के बदले 700, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट में अगर आपको बताऊं जिस इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अगर मेरे पास 1 रुपया जमा करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के बाद अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 ईयर्स के बाद मैं आपको हर रुपये के बदले अगर 700 दूं तो क्या आप मेरे पास इन्वेस्ट नहीं करेंगे? क्या पागल बातें कर रहे हैं आप? 50-60 साल कौन रुकता है? क्यों लोग लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाते? रिटायरमेंट प्लान, पेंशन प्लान 50 साल भरता। दुनिया का मामला बड़ा समझ में आता है, कैलकुलेटिव। आखिरत का नहीं, मरेंगे देखा जाएगा। वो दुनिया समझ में आ रही ना, 40 साल अभी नौकरी की बाकी है, 40 साल का रिटायरमेंट है। भाई कौन ने देखा क्या है, भरते रहो 200 रुपये, ये इंश्योरेंस में जाते रहेंगे, उसके बाद मेरे को 50 लाख, 1 करोड़, पता नहीं 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ और पता नहीं कितने कितने दे रहे हो। ये हमको सब हिसाब समझ में। तो मैं भी वो कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। 1 रुपया इन्वेस्ट कीजिए, 50 से 60 साल बाद अल्लाह ने उम्र और ज्यादा दी तो 80 साल बाद जब मर जाएंगे तो मरने के बाद इन रिटर्न 700% जो उससे ज्यादा आपको मिलने वाला है। ये कैलकुलेशन है। इतनी फजीलत, इतना अजर किसी अमल का नहीं है जितना अजर जो है अल्लाह की राह में खर्च करने का। और अल्लाह की राह में खर्च करने का क्या मामला है? क्योंकि मिजाज नहीं है। अगर समझो हमको चंदा देना है किसी दीनी काम के लिए, तो जेब में आदमी हाथ डालता, चूंकि बाहर निकाल के नहीं देता, जेब में डालता है, सामने वाले दिखना नहीं क्या है, और टटोलता उसको और पूरा अंदाजा करता। पहले मैंने लाल रखा था 1000 की, फिर 2 हरी थी, उसके बाद 500 की, उसके बाद 300 की थी, उसके बाद 50 और 20 की सीरीज चालू होंगी और उसमें से फिर एक निकालता, क्योंकि अंदाजा रहता कि यहाँ 20 और 10 चालू हो रहे हैं यहाँ से। फिर उसने जैसे ही निकाला, अरे 20 की आगे वापस, लेकिन उसकी नीयत थी 10 देने की, 20 आ गया ना, गलत आ गया। तो फिर उसमें से निकालता है वो 10 की नोट, उसमें भी अगर फटी भी हो तो ज्यादा अच्छा है, चल नहीं रही बहुत दिनों से, वो डाल देना ड्रॉप बॉक्स में अल्लाह के नाम। और कुछ लोग होते हैं जेब को लाते, आवाज है तो मतलब सदका करना है, नहीं है तो नहीं करना है। मतलब चिल्लर अगर हो, छुट्टे हो तो सदका करना है, छुट्टे ना हो तो सदका नहीं करना है, इसलिए कि बंदे को सदका नहीं करना। क्योंकि हमें उसका बदला ही नहीं पता है तो क्यों मैं सदका करूंगा? मुझे पता ही नहीं क्या मिलने वाला है। जिस स्कीम का मुझे पता हो कि इन रिटर्न क्या मिलने वाला है, उसके लिए तो मर खप जाएंगे, अपनी जिंदगियां लगा देंगे। अब यहाँ कहाँ समझ में आ रहा, कुरान ने बोला मरेंगे, देखा जाएगा, जन्नत जाओगे, तो बात की बात है ना। अभी तो हमको रियल टाइम सामने क्या हो रहा है वो देखना है। मेरे भाइयों, मौत ऐसी आके उचक ले जाती है इंसान को, किसी को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। इससे पहले ये इन्वेस्टमेंट सबको करना है, मुझे और आप। अब एक और गलत फहमी, अब मैं तो गरीब हूँ, ये दर्ज तो मेरे लिए है ही नहीं, इसलिए खर्च करने की बंदा है। नहीं, ये गलत फहमी मत रहिए आप कि मालदार लोगों को सिर्फ खर्च करना है। खर्च करने का मामला अल्लाह ने जो दे रखा है, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ दे रखा है उसमें से खर्च करते हैं। ये नहीं कहा कि 1 लाख के बाद खर्च करते, 1 करोड़ के बाद खर्च करते, 10, जो कुछ दे रखा है। तो मेरे जेब में अगर 10 रुपये है तो मेरा एक गरीब भाई उसका तो कुछ भी नहीं है, 2 रुपये दे सकता हूँ मैं उसको, और देना भी चाहिए। सहाबा का ही तो था, खुद खाने को नहीं है मेहमान को खिला रहे हैं, खुद खाने को नहीं है पड़ोसी को दे रहे हैं, खुद के पास कोई लाके 10,000 दिरहम दे रहा है, कह रहा नहीं बाजू वाला गरीब है उसको दे दो, इसलिए वो जानते कि आखिरत में बदले मिलने वाला। दो देने वाला समझता, लेने का मिजाज है ही नहीं, लेने का मिजाज ही नहीं है। और आज लेने का ये हाल हो चुका है। एक वाक़या सुनाता हूँ। एक मरतबा एक मुकाम पर मैं गया और वहां मुझे एक 10 की नोट पड़ी हुई, तो मेरे साथ जो एक शख्स उन्होंने कहा कि इसको उठा लूं। मैंने कहा नहीं, गिरी हुई चीज है, उठाएंगे तो फिर ऐलान करना पड़ता है, उसको पहुंचाना पड़ता, लिहाजा अब ये 10 रुपए के लिए कौन कर सकता। और जबकि दावेदारों का क्या हाल होगा, तो कहा नहीं, सदका तब करेंगे जब पूछा जाएगा किसकी है। हम जिस जगह खड़े थे वहां और भी लोग थे, लेकिन उसके बगैर नहीं होंगे। तो कहा नहीं, अपन उठा लेंगे, अपन कुछ करेंगे, पूछेंगे किसी। मैंने कहा ठीक पूछो। उन्होंने 10 का नोट उठाया और उठा कर ये किसका है, अल्लाह रहम करे, पूरी दुकान के सब लोगों ने बोले हमारा। जितने थे, दुकानदार से लेकर उसके वर्कर से लेकर खड़े हुए लोग,
ہاں میرے میرے ایک لیڈی تھی، ہاں میری سے بولے ہاں بچہ، اور میرے تھے انکل یہ. میں نے کہا اب ٹکڑے کرو اس کے یا چھٹے لے کر آؤ اور سب کو دے دو. کہ بولنا اگر اتنے پیسے یہاں گرے 10 سب کے تو 200-300 روپے گرے لیکن ملے تو صرف 10. میں نے کہا میں اسی لیے کہہ رہا تھا مت اٹھاؤ، اس لیے کہ ہماری بد اخلاقیاں نظر آئیں گی، سماج کی بد اخلاقیاں نظر آئیں گی، قومی بد اخلاقی نظر آئیں گی، مت کرو. ایک عالم دین نے جمعۃ الوداع، رمضان میں جو کہا جاتا ہے جمعۃ الوداع، ایسی کوئی اصطلاح نہیں لیکن لوگ کہتے ہیں آخری جمعہ جو ہوتا ہے رمضان، جمعۃ الوداع میں ایک اعلان کیا کہ میں نماز کے لیے جب مسجد میں آیا تو مجھے ایک 500 کا نوٹ، کتنے کا ملا؟ 500 کا. انہوں نے وہ صحیح کیا غلط کیا وہ ایک الگ چیز ہے، میں اس کو تائید نہیں کر رہا ہوں، میں صرف واقعہ سنا. مجھے ایک 500 کا نوٹ ملا. کس کا ہے؟ اگر ہاتھ اٹھا دے تو میں دے دوں گا. اللہ رحم کرے 2 سے 3 ہزار لوگوں نے ہاتھ اٹھا، 10-12 ہزار کی مسجد، 2 سے 3 ہزار لوگ. انہوں نے کہا اللہ کا خوف کھائیے میرے بھائیوں، اتنے لوگوں کے پیسے کیسے گر سکتے ہیں؟ اگر 2000 کو 500 سے ضرب کرے، اگر اتنی نوٹیاں گری تو لاکھوں روپیہ گرا اس کا مسجد میں. اللہ سے ڈریے. تو 500 سے 1000 کے قریب ہاتھ کم ہوئے. 10 منٹ کی وہ جو ہے کرنے کے بعد واضح نصیحت، اس کے بعد پھر واضح نصیحت کی، پھر واضح نصیحت کی، آخر تک لیکن 500 ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تک. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ نوٹ میرا ہی تھا، میں نے صرف یہ بتانے کے لیے اعلان کیا تھا کہ بد اخلاق ہو چکی ہے اور پیسوں کے معاملے میں کتنے لالچی، یہ میرا ہی نوٹ تھا، واپس. یہ حالت ہے مال کے. اللہ کہہ رہا دو بدلہ پاؤں گے، 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 10 گنا نہیں، اس قیمت کے فیصد میں نہیں کہ اتنا ملے گا، تمہیں اس کے ملٹیپل ٹائم 700 خرچ کر. 2 میں یہ رہا کی مثال ہے. تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو اپنا ایک مزاج بنا لے، عادت بنا لے اس کو. جیسا مسجد میں پیسہ نکالنے کو، مدرسے کے لیے پیسہ دینے کو، دینی درسگاہوں میں پیسہ دینے کو، دینی شخصیات کو پیسہ دینے کو چھوٹی نوٹ تلاش کرتے نا، انہی لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں جائیں گے تو وہاں فکر لگی رہتی، صرف 2000 روپے لایا. دوستوں میں ہے تو کچھ تو اپنی اسٹیٹس اور ویلیو ہے نا، 2000 سے کیا ہونے والا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ کی راہ میں اگر 1000 روپے کبھی کوئی دے دے تو اللہ رحم کرے. کوئی اگر کوفت اور ملامت بھی کرتا آدمی، کیوں دے دیا، کہ وہ جوش میں آ گیا تھا، جب اب آئندہ بہت سنبھل کے دوں گا، کبھی بھی 1000 کی نوٹ مسجد میں نہیں لے جاؤں گا، مولوی صاحب نے جب بھی خرچ کی بات کرے سنوں گا بھی نہیں اس بات کو، اور اگر جوش میں آئے تو پڑوسی کو بولوں گا میرے والیٹ پہ پوری نظر رکھنا اور 1000 کی نوٹ کبھی نہیں نکالنے لگا. یہ کریں گے ہم اس معاملے میں. لیکن جہاں معاملہ ہو گیا ہوٹل میں جانے کا، گھومنے کا، خریدو کو بولے ارے اتنے پیسے خرید، ہم کو تو لگ رہا ہے نا دوست پہ تو خرچ کر رہا ہوں نا، نام ہوں گا اس سے، خوش ہوں گے میرے بھائی. دیکھیے آپ فرق اللہ کے ہمیں خرچ کرنے کا اور دنیا کے لیے. چونکہ دنیا کا ہم کو جب ہی ریٹرن نظر آتا ہے نا، لیکن آخرت کا ریٹرن کہاں نظر آتا ہے؟ 700 ٹائم جتنا اجر اللہ نے خرچ کرنے پر رکھا اتنا اس چیز پہ نہیں یاد رکھے. اور اللہ رب العزت نے بخیلی خرچ نہ کرنے کو بہت برا کہا ہے. اللہ کے راہ میں صدقہ نہ کرنے، ہوڑ کرنے، جمع کرنے کے بارے میں سخت وعید کی ہے. میرا مقصد وہ وعیدوں کو بتانا نہیں، یاد رکھیے. صرف اگر زکوٰۃ کے تعلق جو کہ فرض ہے دینا، اس پر اللہ نے یہ وعید کی جو لوگ زکوٰۃ نہیں، روز قیامت ان کے چہروں کو اور ان کے پیٹھ کو، پیشانی کو، چہرے پہ اور پیٹھ پٹھوں جو پیٹھ کے حصے کو اس سونے اور چاندی کو پگھلایا جائے گا جس کو وہ جمع کرتے تھے، اور اس پیٹھ پر اور اس کے پیشانی پر پگھلا کے روز قیامت وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے. صحیح مسلم کی روایت آپ سے فرماتے کہ وہ مال روز قیامت ایک گنجا سانپ بن کر آئیں گے. گنجا سانپ، گنجا سانپ، اس محدثین اس کی اصطلاح کرتے ہیں حدیث کی، گنجا اس لیے ہو جائے گا، سانپ کے سر پہ بال ہوتے یاد رکھیں، لیکن جب اس کا زہر بہت بڑھ جاتا ہے تو اس کے وہ بال بھی جھڑ جاتے، اس کی نور رف ہو جائے، اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے بال چلے جائیں گے، گنجا ہوں گے. وہ سانپ اس کے گلے میں توق رنگ کے سے ڈالا جائے گا اور وہ اس کے ہونٹ پر ڈسیں گے. بہت نازک جگہ ہوتی ہے، ایک دھکا لگے تو پھوٹ جائے. ہونٹ پر ڈسیں گے اور کہیں گے انا کنز انا مالک، میں تیرا خزانہ تھا. کنز اس مال کو بولتے اس کی زکات نہیں دی. انا کنز انا مالک، میں تیرا خزانہ تھا، کہ تو زکات نہیں تھا، میں تیرا مال تھا، کہ تو زکات ادا. تو یہ فرض کے نفلی صدقات کی بار بار تاکید اور اتنی عذابات اور اتنی وعیدیں آپ کی اس تعلق سے کہ ہم خرچ کرنے کا ایک مزاج بنا لیں. اللہ رب العزت خرچ کرنے کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر جو 20 میں فرماتا ہے، کہتا ہے وما تقدموا من خیر تجدوا عند اللہ وهو خیر واعظم، کہ جو کچھ تم اپنی زندگی میں آگے بھیج وہی خیر ہے اور اللہ اس کو بہت بڑا دے گا آخرت میں. اعظم اجرا، اللہ اس چیز کو جو تم آگے بھیجو گے، خرچ کرو گے، روز قیامت بہت بڑا کر دے گا. کتنا بڑا وہ اللہ ہی جانتا. اعظم اجرا. اور مفسرین لکھتے قرآن میں جب عذاب علیم، عذاب شدید، دیکھیں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، یا جیسے اعظم اجرا آتا ہے
جس میں بتایا نہیں جاتا کہ کیا ملے گا، وہ کہتے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں غائب کی، چونکہ انسان نے کبھی دیکھا نہیں ان چیزوں کو تو وہ سمجھ بھی نہیں پاتا، اس لیے اللہ نے خالی الفاظ ادا کر دیے، تذکرہ نہیں کیا۔ بہت سے عذابوں کا تذکرہ ہے نا کہ وہ عذاب میں رہیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے، آگ کی زنجیریں ہوں گی، لیکن کچھ جگہ عذاب علیم، سخت عذاب، اس لیے کہ وہ عذاب ہم سمجھ نہیں سکتے اس لیے علیم کہہ دیا۔ تو یہاں کا اعظم اجرا کتنا وہ اللہ ہی جانتا، بس بڑھا دیں گا، ہم نہیں کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے، چھوڑ دو تم سمجھ جاؤ بہت بڑا اجر۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے قرآن فرماتا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 میں فرماتا اور کہتا ہے، اور اس آیت کو ہم اگر غور سے سنیں اور سمجھیں تو ایک عظیم پیغام اس آیت میں ہے کہ ہم نیکی کو ہرگز پہنچ سکتے جب تک ہم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں۔ یہ آیت نے ہماری نیکیوں کی قبولیت کو خرچ کرنے پہ لا کے روک دیا۔ اللہ فرماتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم جب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، بر کو نہیں حاصل کر سکتے، نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو مما تحبون، جو تم سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز ہے، جب تک وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو تم نیکی کو نہیں سکتے۔ اور لن کا صیغہ، لن کا لفظ عربی میں آتا کسی سے پہلے، اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز 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 ہرگز، سمجھ رہے؟ تو کہا تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اور صحابہ نے اسے ایسے ہی سمجھا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ آئے، ان کا ایک باغ تھا، کو بحیرہ کا باغ، بہت قیمتی بہت اچھا باغ، جس کا چشمہ بھی میٹھے پانی کا تھا، اور اللہ کے رسول کھانے وہاں جایا کرتے، وہاں پانی پیتے، آئے اور کہا اللہ کے رسول میں نے یہ آیت آپ پہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تحبون، تو لہٰذا تنفقون مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو جو سب سے زیادہ میرے لیے سب سے محبوب باغ یہ کھجور بحیرہ۔ تو آپ گواہ رہنا، میں اس کو انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آخرت کے بدلے دے دینا چاہتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کرتا ہوں اور آپ کو یہ باغ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو بہت خوش اور کہا بہت خوب بہت خوب، یہ بڑا نفع بخش مال ہے، یہ بڑا نفع بخش، بہت بدلہ دینے والا ہے تجھے، بہت بدلہ دینے۔ پھر کہا میں ایسا سوچتا ہوں یہ مال تم اپنے رشتہ داروں میں کیوں نہ خرچ کرو؟ کہ اللہ کے رسول جہاں آپ چاہے میں نے دے دیا، کہا تم اپنے رشتہ داروں میں کرو، انہوں نے اپنے چچیرے بھائیوں کو بلایا اور کہا یہ باغ تمہارا ہو، اس لیے کہ ہم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو نہ خرچ کریں، سب سے زیادہ ہم ان کو باغ تک کر دیا اللہ کا، گویا خرچ کر کے انویسٹ کر دیا۔ یاد رکھیے جو چلا جاتا ہے نا وہی باقی رہتا ہے، جو رہ جاتا ہے نا وہ باقی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قربانی کی اور اس کے بعد لوگوں کو تحفے دیتے گئے، آخر میں یہ ہوا آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا جو امہات المومنین میں سے کوئی تھی، کہا اللہ کے رسول بس اتنا ہی بچا ہے، مطلب ایک تھوڑا سا حصہ بچا تھا پورا دے دیا آپ نے، تو کہا اتنا ہی نہیں بچا ہے، سمجھے جتنا گیا ہے وہ سب کچھ بچا ہے، اتنا ہی ہے جو ہے آخرت کے لیے بچا نہیں، مطلب جو بچ گیا ہے وہ جو ہے صحیح نہیں ہوا، اس لیے کہ جو دے دیا گیا ہے وہ آخرت کے لیے اسٹاک ہو گیا ہے، اس کا بدلہ ملنے والا، اور جو بچ گیا ہے یہ واقعہ میں جو ہے اس لیے کہ اس کا بدلہ نہیں ملنے والا ہے، تو جو گیا ہے وہ بچ گیا، آپ نے کہہ رہی تھی یہ بچ گیا، آپ نے کہا یہ نہیں، جو گیا ہے وہ بچ گیا ہے، اس لیے کہ اس کا بدلہ ملنے۔ تو صحابہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، اللہ نے مال کو خرچ کرنے یہاں ہمارے اعمال کی وجہ بنا دی کہ خرچ کرو، اس لیے کہ اس کے بغیر تم جو ہے نیکی تھے، اور خرچ کرنے کے معاملے میں کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، اور ہم سب سے زیادہ ڈرتے کب ہے؟ خرچ کرنے کو، آئیں گا کہاں سے؟ ہم دیکھے تو پتہ چلے گا پھر آتا کہاں ہے۔ مسئلہ میں نے کہا نا شروع، ہم نے ایک قومی مزاج ہی نہیں بنایا، جن قوموں میں آج بھی دینے کا مزاج ہے، اللہ اتنا عطا کر رہا ہے ان کو، آج بھی جن قوموں میں دینے کا مزاج، اگر عرب ممالک میں لوگ گئے ہوں گے کام کی میں، یا تفریح کو ہی کبھی گئے ہوں گے، یا حج اور عمرہ کو گئے ہوں گے، ہوتا ہے نا جاتے ہیں، تو بہت سارے ہمارے ہندوستانی لوگ پاکستانی لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک بڑا ٹینکر آ گیا، بڑا ٹریلر آ گیا، ٹرک چھتریاں بانٹ رہا، ہم کو بھی چھتری لینے کا، بسکٹ کے پاکٹ لوٹ رہے ہیں، خرید سکتے لیکن پھر بھی لوٹ رہے ہیں، مالدار ہے اس شہر کے لیکن وہاں لوٹ کے کھا رہے ہیں، کیونکہ ہماری فطرت ہوگی نہ لینے کی۔ اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں پاگل رہتے کہ کیوں اتنا خرچ کر دیتے، اتنے چھتری ہزاروں کیا ضرورت تھی خرچ کر کے، پاکٹ خرچ کر دیتے، کسی کو حج کرا دیتے، کسی کو عمرہ کرا دے رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے، سمجھے نا؟ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے یہی تو بچ رہا ہے، باقی سب تو یہیں رہنے والا ہے، وہ بچا رہا ہے، اور ہم چونکہ خرچ کرنے کا مزاج نہیں لینے کا ہے، لگتا ہے یہ تو ویسٹ ہو رہا ہے، اگلے سال پھر آ گیا خرچ کرنے، ارے یار تم پچھلے سال دیے تو تمہارا مال کم ہونا تھا نا، وہ کہیں گا کم کیا بھائی، مال تو آ ہی رہا ہے، بس خرچ کر رہا ہوں اور وہ آتا ہے، اور میں خرچ کرتا ہوں اور وہ آتا ہے، دینے کا مزاج نہیں تو پتا کیسے چلے گا ہوتا کیا ہے، ہم کو تو لگ رہا کم ہو رہا ہے، یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا ہے سوائے بڑھنے کے مال خرچ کر، اس لیے میں نے کہا مال بغیر ڈرے خرچ، اللہ کی راہ میں ہم بغیر ڈرے اپنی نفس کے لیے خرچ کرتے صرف، اور وہاں خرچ کرتے جہاں ہم کو دکھاوا، ہماری شان ہوتی، کیسی شان ہوتی ہے ہماری،
کہ لوگ نام لے بھائی کیا شادی، کتنے کنٹل کھانا بنا، کتنے ہزاروں لوگ آئے، ان تمام چیزوں میں صرف ہمارا دھیان ہوتا ہے یار، اس کے علاوہ نہیں۔ اس بات کو بہت ہم کو ایک سیریسنس کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو اللہ کے مال خرچ کرنے کا اپنا مزاج بنانا ہے۔ دیکھیے تو دیکھیے انشاءاللہ کبھی مال کم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 میں فرماتا کہتا ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلف وهو خیر الرازقین، اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں ضرور تمہیں پلٹا کر اس کو، اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وهو یخلفہ، میں اس کو، مخالف بولتے ہیں نا، الٹی سمت کو بولتے ہیں مخالف، میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف اس مال کو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے وما انفقتم من شیء، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو فہو یخلفہ، میں ضرور اس کو پلٹا کر دوں گا تم کو، وہو خیر الرازقین، اور اللہ تو سب سے خیر رزق دینے والا۔ ہم جو خرچ کریں گے وہ پلٹ کر آنے والا، یاد رکھیے جانے والا نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا بغیر ڈرے خرچ کیجئے، اللہ آپ کو پلٹا کر دینے والا ہے۔ اس کا یخلفہ، وہ مخالف سے الٹا پلٹا کر دیں گا آپ کو۔ آپ نے خرچ کیا، آپ کو مال ملا، آخرت میں 700 تو باقی ہے ہی، اس کو تو چھوڑ ہی دیجئے، ان ریٹرن دنیا میں بھی وہ مال واپس ملے گا اس سے بہترین انداز سے، اولاد کی صحیح ہونے کے اس شکل میں، مال کی برکت کی شکل میں، کم زندگی میں زیادہ کام کی شکل میں، اور زندگی میں ایسے کارنامے انجام دینے کی شکل میں کہ مرنے کے بعد اس کا اجر ملے۔ یخلفہ، اللہ پلٹائیں گا، بدلہ دینا ہی اللہ۔ تو اس لیے میں نے کہا مال بے جھجک ہو کر خرچ کیجیے اللہ کے راہ، مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت خوب اپنے اندر بتایا اور بار بار بیان کیا۔ آپ وسلم فرماتے ہیں مال خرچ کرنے کے بارے میں، دو فرشتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، دو فرشتے ہیں جو روز اترتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، ایک کہتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دے، اور دوسرا کہتے ہیں اللہ جو خرچ نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، تیرے راہ میں روکتا ہے، اس کے مال کو برباد کر، تباہ کر۔ روز دو فرشتے ہوتے ہیں دنیا میں اور دعا کرتے ہیں، اور اللہ فرشتے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دینے والے کے مال کو بڑھا، اور دوسرا کہتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو تباہ اور برباد۔ تو گویا جو مال خرچ نہیں کرتا وہ روز ایک فرشتے کی بد دعا کا مستحق بھی، اور مال خرچ کرنے، مال یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اور مال صرف جو ہے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو صحیح مسلم کی آپ نے کہا دو لوگوں کے سوا کسی اور پر رشک مت کرنا۔ رشک سمجھ، کاش میں ایسا ہوتا، سمجھ رہا؟ دو لوگوں کے سوا کسی اور کے جیسا ہونے کے جیسا رشک نہ کرنا، کسی کے جیسا ہونے کی امید یا اللہ سے امید یا جو ہے اس کی نیت نہ کرنا۔ وہ کون دو لوگ ہیں؟ پہلا اللہ نے جس کو قرآن کا حافظ ہو، قرآن کو یاد کرتا ہو اور پڑھتا ہو خوب پڑھتا ہو، اللہ نے اس کو قرآن دیا ہو اور وہ خوب اس کی تلاوت کرتا ہو، تو ایسے آدمی کو دیکھ کے آپ بول سکتے کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ اور کہا دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دونوں ہاتھوں سے صرف خرچ کرتا ہے، اس آدمی کو دیکھ کے بھی ہم کہہ سکتے کاش میں بھی یہ دو لوگوں کے علاوہ رش نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی آدمی کو مال خرچ کر دے گا، کیسا بیوقوف ہے، اللہ کبھی ایسا نہیں بنانا۔ میں بیوقوف، میرے پاس ہوتا نا تو میں اپنی ایک اچھی گاڑی لیتا، ایک اچھا شہر سے باہر بنگلہ بناتا، ایک اچھی سہولت زندگی تھا۔ رشک صرف دو لوگوں پہ ہو سکتا ہے، جس کو قرآن یاد ہو، پڑھتا ہو، اس کے جیسا کر سکتے اللہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، مجھے تو عقل دیتا، حافظہ دیتا، میں بھی یاد کر کے پڑھتا۔ اور دوسرا جس کو مال خرچ کرتے ہوئے دیکھو تو نیت کر سکتے اللہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، اس کے جیسا، اور خوب مال خرچ۔ اس کے علاوہ کسی کے ایسا ہونے، اور ہمارے پاس خرچ کرنے والے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف ہے، خرچ کر رہا، دیکھو کیا ضرورت تھی اتنی بڑی مسجد بنانے کی، کوئی بنا کے دے دے، کیا ضرورت تھی فلاں یتیم خانے کو دینے کی، کوئی بھی چلا دیں گے، یتیموں کیا کیسی بھی، کیا ضرورت تھی چیریٹیبل ہاسپٹل بنانے کی، کمی تھی کہ ویسے بھی 10-20 روپے میں علاج ہو جاتا، جو بنا کے رکھ دیے کہ وہ انویسٹمنٹ ہے ریئل، وہ بچ رہا ہے اس کا، وہ جانتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار ہائر لیول کے ایسے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں جو لوور لیول کے لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ تو ویسے آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہو چکا، اللہ کی راہ میں خرچ یہ بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے، اس کو تصور کیجئے، ذہن میں لائیے، ٹارگیٹ کیجئے اپنے آڈینس کس پہ خرچ کروں گا، ایک ایک نکال کر یہ مستحق دکھ رہا فلاں ہے، وہ سب تو گیا درکنار۔ کوئی خرچ کرنے والے کو ملامت کرتے بیوقوف خرچ کرتے۔ رش صرف دو لوگوں پر ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، متفق علیہ روایت ہے اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت پہلا راوی ہو، رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا، حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اور بیٹے میں بیٹیاں بھی شامل، اولاد آدم، اے اولاد آدم، یا ابن آدم، انف علیک، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کر،
انفق تو خرچ کر علیک میں تجھ پر خرچ کروں. اللہ کہہ رہا ہے تو خرچ کر میں تجھ پر لوٹا کر دوں گا تو کو. اے ابن آدم سے اللہ رب العزت جو ہے آدم کی اولاد سے ہم سے خطاب کر رہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف میں لوٹانے والا ہوں. اس کو تو کہا یا ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں. تو خرچ کرتا رہا میری راہ میں تیری تجھ جو خرچ کرتا رہوں گا. اب میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت وعدہ کر میں نہیں سمجھتا سے بڑی اور جو ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والی کوئی ذات ہے جو اپنے وعدے کو پورا نہ کرے. تو خرچ کر کے تو دیکھ میں تجھے. اور جس نے بھی خرچ کیا یاد رکھے وہ اس کا مزہ جانتا ہے. خرچ نہیں کرے تو دوسرے کو بیوقوف ہم دیکھتے ہیں لیکن خرچ کرنے والے کو پتا ہے اس میں کیا لذت ہے. خرچ کرنے کی جو فضائل آتے ہیں ایک فضیلت یہ ہے کہ خرچ کرنا سب سے نفع بخش تجارت ہے. بیسٹ بزنس اگر دنیا میں کسی نے کیا تو وہ آنے والی ہر آفٹر کی لائف کے لیے یہاں انویسٹمنٹ کیا. یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے. کون سی؟ اللہ کے راہ میں خرچ کر. اب ہوتا ہے نا آپ کسی سے ملنے گئے اور وہ کچھ نیٹ پر کچھ کر رہا ہے. اوہ کیا کر رہے ہو؟ میں شیئر مارکیٹ. اوہ کیا فائدے ہوتے ہیں؟ یہ فائدے ہوتے ہیں وہ فائدے ہوتے ہیں ایسے فائدے ہوتے ہیں. دن میں جو ہے میں لکھ پتی رات تک کروڑ پتی بن جاتا ہوں. ایسا ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. کیا بھاری آدمی ہے. کیا خاموشی سے انویسٹمنٹ کر دیا اس نے بتایا تھا کہ نہیں. اگلی بار آپ انویسٹمنٹ ڈھونڈ رہے آپ بھی خاموشی سے بھی کر رہے ہیں. ڈوب گئے تو بولتے بھی نہیں آپ کسی کو خاموشی میں وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ بھی انویسٹ کر رہے خاموشی سے. لیکن میرا بھائی کر رہا ہے ایک ہائر لیول پہ اس کے انویسٹمنٹ جا رہے ہیں فلاں ہو رہے ہیں. سمجھ میں آتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نہ کچھ دکھ رہا ہے نہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے نہ کوئی سمجھ رہے نا آپ. یہ باتیں ہم کیوں سمجھ ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ تجارتیں کر رہے ہیں اور اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں دنیا میں. یہ تجارت کیوں نہیں سب سے نفع بخش ہے. سب سے زیادہ نفع بخش تجارت کس کو کہتے معلوم؟ وہ تجارت وہ بزنس جس کا ریٹرنز سب سے زیادہ ہو. تو یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے. دو سب سے زیادہ پاؤ یہ سب سے بخش تجارت ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے اپنی کتاب کے اندر فرمایا اور کہا سورہ فاتر آیت نمبر جو 19 میں اللہ نے فرمایا. سنیے آیت کس طرح سے اللہ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقهم کہ وہ لوگ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مما رزقناہم جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آگے فرمایا سرا وعلانیہ خاموشی میں کرتے ہیں اور کبھی ظاہر کر کے کرتے ہیں. ہوتا ہے کبھی کبھار صدقے چھپ کر ہو نہیں سکتے. افضل صدقہ چھپ کر ہوتا ہے لیکن کچھ صدقات آپ چھپ کر ہی نہیں سکتے. ایک مسکین راستے پہ کھڑا ہے آپ چھپ کر نہیں دے سکتے نا دکھ جاتا ہے تو کچھ تو علانیہ ہو جاتے ہیں لیکن کچھ صرف چھپ کے ہوتے ہیں. تو کہا وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اللہ نے جو مال دیا خرچ کرتے ہیں جو دکھ جاتا ہے جو چھپا کر کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کے تعلق سے علانیت یرجون تجارتا لن تبور ایک ایسا بزنس کرتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں. یہ ایسی تجارت ہے جو ڈوبتی ہی نہیں ہے. دنیا کی ہر تجارت ڈوب جاتی ہے یا انویسٹ کرنے والا مر جاتا ہے دونوں میں سے. یہ کبھی نہیں ڈوبنے والی تجارت کبھی نہیں. آپ کو اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ ملتا ہے. اور خفیہ خرچ کرنے کے فضائل تو جانتے ہیں. خفیہ خرچ کرنے کے بہت 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 زیادہ فضائل جو کتاب و سنت میں قرآن حدیث میں آتے ہیں جس میں سے ایک فضائل جو آتا ہے صحیح بخاری کی روایت میں 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے جب خرچ کرتا تھا تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں اس نے کیا خرچ. مطلب یہ کہ خاموشی میں خرچ کر اتنا خاموشی سے دے دیتا تھا کسی کو نہیں پتا اس نے. اور ایسے اللہ کے کئی بندے ہیں جو حقیقت میں واقع میں اتنی خاموشی سے اللہ کے نام میں جو خرچ کرتے. اللہ رب العزت جو ہے خرچ کرنے کو ایک تجارت بتاتا ہے اور وہ تجارت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں فرمائی. خرچ کرنے کا ایک فائدہ جو آتا ہے وہ یہ کہ جو انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے اللہ گناہ بھی معاف. اور اللہ رب العزت نے خرچ پہ دیکھی کیسا ابھارا. سب سے پہلے خواتین کیا کریں طریقہ کار میں وہ تبلیغ کا کام کریں لوگوں کو بتائے حق کیا ہے اور پھر تبلیغ کا کام ساتھ میں مطلب تبلیغ کرتے رہے حق کیا ہے بتائیں. دوسرا کام کیا کرنا ہے جب کوئی مصائب آ جائے تو اس پہ صبر کرنا. یہ بھی دعوت دیکھیے ایک اگر آپ سوچ بنا لے بس کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے نکالتا چلا جائیں گے. لیکن اگر آپ سوچ لے کہ نہیں دعوت بولے تو خالی وہاں جا کے اجتماع میں بیٹھنا ہے دعوت بولے تو ان کے ساتھ جا کے کرنا ہے تو شاید پھر وہ لمیٹڈ اسکوپ میں ہو جائیں گے. بٹ وائڈر اسکوپ اگر آپ دیکھیں گے نا آپ جا نہیں سکتے دوسروں کو آپ بلا سکتے. یہ بہت اچھی دعوت. مرد اور عورت یاد ہے کہ دونوں دعوتی کام کریں گے لیکن دونوں کے دعوتی کام کرنے کا طریقہ کار بالکل الگ الگ ہوگا. عورتوں کا دائرہ عورتوں میں ہے مردوں کا دائرہ مرد اور عورتیں دونوں ہیں. دعوت و تبلیغ کی راہ میں خرچ کرنا بھی دعوت ہے. ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں کر سکے ٹھیک ہے آپ جا نہیں سکے ٹھیک ہے کسی وجہ سے اولاد نہیں آپ غیر شادی شدہ ہے ٹھیک ہے سب کچھ ہوا سب ٹھیک کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ خرچ کی. تو لہٰذا ایک ایسی سمجھ بن گئی ہمارے پاس معاشرے میں کہ خواتین کے لیے کچھ مخصوص کام ہے جو ان کو کرنا ہے. حالانکہ وہ ان کے کچھ خاص کام ہو سکتے ہیں جو کئی کاموں کے علاوہ وہ کر سکتے ہیں لیکن وہی کام نہیں ہے. تو خواتین کو ایسا لگا وہ مخصوص کام ہمارے اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی مقصد نہیں. جس میں سب سے اہم کام جو آپ کو بتایا گیا یا آپ نے سمجھا وہ یہ کہ صرف گھر کا کام کرنا ہے آپ کو اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں. عورت اگر صرف بچوں کی اچھے سے تربیت بھی کر دے یہ بھی اس کی ایک عظیم اور بہت بڑی دعوت بہت بڑی دعوت. اپنے
دعوت کے کام میں جن پہ بھی آپ محنت کر رہے ہیں یہ طریقے سے کام مت کبھی کیجیے کہ ان کو ذلیل کر کے پھر اپنی بات کو بتائیں. اس کام میں دکھاوا شو آف ریا سے بچنا چاہیے اور ضروری. پورا کام برباد ہو جاتا ہے, پہلے تو اجر نہیں ملتا اور کام بھی برباد ہو جاتا ہے. مطلب جو کیا اس کا بھی اجر نہیں اور الٹا گناہ مل جاتا. جو بھی اس فیلڈ میں یاد رکھے فیشن اور دکھاوے سے بچے اور خاص طور سے کچھ چیزیں جو جائز ہے وہ بھی نہ کرے. صرف اس احتیاط سے کئی لوگ میرے کام کو نہ چھوڑ دے اس وجہ سے. مایوس اور نا امید بھی نہیں ہونا اس کام میں کبھی کہ اب تو کتنے لوگوں کو بول دیے, اب ایک آدمی کی بھی اصلاح نہیں ہوئی, کیا کریں گے. مایوس بھی نہیں ہونا, نا امید بھی نہیں ہونا. کامیابی کا پیمانہ دعوت کتنے لوگوں نے قبول کیا وہ نہیں, کتنے لوگوں تک آپ نے پہنچانے کی کوشش کیا پہنچائے, یہ ہے. مایوس کبھی نہیں ہونا. دعوت کے کام سے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا تعلق ہے اور انہی لوگوں سے مجھ سے کہا کہ خطاب کرو, تو ظاہر سی بات ہے مطلب لیکچر جو میرا درس ہے وہ پبلک اورینٹیڈ نہیں ہوگا کہ عوامی خطاب جیسے ہوتا ہے, بٹ کچھ نہ کچھ ہم کوشش کریں گے ٹو وے کمیونیکیشن ہم کریں تاکہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں, کچھ فیڈ بیکس آپ سے لوں اور کچھ اپنے کمنٹس اس کے اوپر رکھوں. اس میں بینیفٹ یہ ہوتا ہے جب ایسے پروگرامس ہوتے ہیں تو لوگوں کو سیکھنے کو کافی ملتا ہے یاد رکھیں. اور اگر میں تقریری شکل میں لوں جو کہ میں ہمیشہ جنرلی دیتا ہوں, آپ لوگ دیکھتے ہوں گے, تو تقریری شکل میں پھر آپ لوگوں کو وہ بینیفٹ نہیں ملیں گے ادھر, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر اپنی بات کہتا ہے, اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ کی بات سننے کا اور وہ اپنی بات کہہ کر نکل جاتا ہے. اور جو لوگ فیلڈ میں پھر وہ کہتے ہیں یہ سوال تھا, وہ باقی رہ گیا تھا, یہ چیز ہو گئی تھی, یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نان ریلیٹڈ کوشچنس لوگ کر لیتے ہیں, اس کو بینیفٹ نہیں ہوتا کسی کو بھی. تو میں چاہوں گا کہ اگر اس پروگرام کو ہم اسی نوعیت کے رکھے کہ آپ کچھ کو بولے, میں بھی اپنے پوائنٹس رکھتا چلا جاؤں, اور انشاءاللہ عزیز جو بات آپ کو اس میں نہ سمجھے آپ بیچ میں ہی پوچھ لیں, کیونکہ ہم رکتے نہیں کہ آپ آخر میں سوال کریں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے بعد آپ بھول جائے سوال, تو آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں اور اپنا سوال کر لیں بیچ میں, تاکہ جو نقطہ چل رہا ہے اسی پہ ہمارا ڈسکشن ہو جائے, یہی وہ پوائنٹ ختم ہو جائے اپنے آپ میں, اور آپ کے سوالات کے جواب یا جو بھی ڈاؤٹس ہے وہ ہو جائے. سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے, اللہ رب العزت نے دنیا میں آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا, پھر اللہ رب العزت نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا, پھر دونوں دنیا میں آ گئے. پورا واقعہ بہرحال آپ جانتے ہیں. تو گویا دنیا میں جو انسان ہے وہ دو لوگ تھے, ایک مرد اور ایک عورت تھے. تو یاد رکھیے معاملہ شروع سے. تو جب ہم دعوت اسلام کی بات کریں گے اس میں دعوت اسلام میں سب آ گیا, اسلام معاشرہ اور جو چیزیں ہو سکتی سماج کے لیے وہ سب دعوت کا حصہ یاد رکھیں. تو جب ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت قرآن میں احکامات دے رہا ہے, اچھائی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے, تو اس میں کوئی پرٹیکولر نہیں آیا کہ مردوں نے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے, عورتوں نے اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا ہے, پرٹیکولر نہیں, جنرل ہے پوری بات. مطلب جہاں بھی تعریف ہوں گی اچھے بولنے والوں کی وہ جنرل ہے آپ کے اور میرے لیے, مطلب مرد اور عورتوں کے لیے. جہاں بھی جنت کا تذکرہ آئے گا نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ دونوں کے لیے, مرد اور عورتوں کے لیے. جہاں بھی یہ تذکرہ آئے گا اچھائی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والے وہ بھی دونوں کے لیے. اس میں ایسا فرق نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے, عورتوں کو تو کچھ کرنا نہیں ہے کام بہرحال, اور وہ ان کے لیے نہیں ہے. تو یہ دونوں کے لیے. اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے, یاد رکھیں. کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جنرلی جب لیکچرز میں جاتا ہوں, درس وغیرہ دیتا ہوں, تو بہت ساری بار یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جب ایک مثال دیتا ہوں, نوجوانوں کا لیکچر ہے, تو نوجوان بولے تو اچھا لڑکوں کا لیکچر ہے, مطلب خواتین اپنے آپ کو کاؤنٹ ہی نہیں کری اس کے اندر کی نوجوانوں کا لیکچر ہے, میل فیمیل نہیں کہا ہم نے, یوتھ کے لیے, ینگسٹرز کے لیے. تو یہاں تفریق نہیں کی کہ مرد بچوں کے لیے نوجوان یا خاتون کے لیے, نہیں, لیکن لوگ تفریق کر لیتے ہیں, مطلب لڑکوں کے لیے ہوں گا وہ انہیں کے لیے بات ہے, لیکن لیکچر دونوں کے لیے یاد رکھیں. تو لہٰذا ایک ایسی سمجھ بن گئی ہمارے پاس معاشرے میں کہ خواتین کے لیے کچھ مخصوص کام ہے جو ان کو کرنا ہے, حالانکہ وہ ان کے کچھ خاص کام ہو سکتے ہیں جو کئی کاموں کے علاوہ وہ کر سکتے ہیں, لیکن وہی کام نہیں ہے. تو خواتین کو ایسا لگا وہ مخصوص کام ہمارے, اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی مقصد نہیں. جس میں سب سے اہم کام جو آپ کو بتایا گیا یا آپ نے سمجھا وہ یہ کہ صرف گھر کا کام کرنا ہے آپ کو, اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں. تو دیکھیے چند باتیں جو میں چاہ رہا تھا, جو لوگ فیلڈ میں وہ جن چیزوں سے بچے یا جو چیزیں کرنا ہے دونوں مکس. پہلا, اس کام میں دکھاوا, شو آف, ریا سے بچنا چاہیے اور ضروری. پورا کام برباد ہو جاتا ہے, پہلے تو اجر نہیں ملتا اور کام بھی برباد ہو جاتا, مطلب جو کیا اس کا بھی اجر نہیں اور الٹا گناہ مل جاتا. آپ کو معلوم ہے ریا سب سے خطرناک چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں دجال سے زیادہ جس فتنے سے ڈرتا ہوں وہ ریا کا فتنہ ہے, وہ ڈینجر ہے. کب آ جاتی نہیں, ہاں شیطان آپ کو ریا کا وسوسہ ڈالے تو آپ نہیں ماننا, پھر اس کو جیسا آپ تقریر دے رہے ہو وسوسہ, تو بہت اچھی تقریر دے رہا, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کھلی ولی نکلو بول, وہ آپ کو کام سے روکنے کے لیے کرتا ہے. پھر آپ بولتے جان دو استغفار, میرے کو دکھاوا آ رہا, میں کام چھوڑ دیتا. نہیں, کسی کام کے ابتدا میں آپ جو نیت سے شروع کرتے ہیں نا وہ صحیح ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے, خالص اپنے اجر کے لیے, میرے بھائی کو جس کو کہیں گے عذاب سے بچانے کے لیے, نیکی کی طرف, یہ ایسا. تو مین دکھاوا شو آف. تو دکھاوا شو آف کسی کپڑوں سے نہیں ہوتا, کسی کے زیور سے نہیں ہوتا, کسی گاڑی سے نہیں ہوتا, کسی کے چشمے سے نہیں ہوتا, وہ اس کی نیت میں رہتا ہے, یاد رکھیں. ہم کسی کے اٹائر سے باہر سے نہیں بول سکتے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے, اس میں عقل نہیں, وہ اندر کی کیفیت ہے, دل کی. کیونکہ اللہ نے کسی کو مال دے رکھا, لاکھوں گھڑیاں پہنتا ہے, ہزاروں کے موبائل یوز کرتا ہے, لاکھوں گاڑیوں میں گھومتا ہے, وہ ریا نہیں ہے.
وہ اس کی نیت پر ہے. تو دعوت کے کام میں کیا ہوتا ہے, کم لوگ کرتے ہیں تو مشہور ہو جاتے ہیں لوگ محفلوں میں آپ کو خاص عزت دینا شروع کر دیتا. ایک جذبہ کبھی دل میں نہ آئے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں, ریا سے ہمیشہ بچے. دوسرا یاد رکھیے, اپنے دعوت کے کام میں جن پہ بھی آپ محنت کر رہے ہیں, یہ طریقے سے کام مت کبھی کیجیے کہ ان کو ذلیل کر کے پھر اپنی بات کو بتائیں. جیسا مثال کے طور کو آیا حرام کپڑے پہن کے آ گیا, یہاں سے شروع کریں. اب وہ آپ کی بات سنیں گے اگلی, اس کو بولیں گے دیکھو کپڑے غلط, بولیں گے باجی جائیے آپ. پہلے پوری آپ نے عزت اتار دی, اس کے آتے حرام کپڑے بول کے, اب تھوڑی آپ کی بات سننے والی ہو. حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں مجلس میں, کبھی اکیلے وقت ملتا یا کبھی وہ پہچان کے تم سے نمبر لیتے, فون کر کے بولتے باجی آپ نے اس دن یہ کہا تھا, نہیں درست نہیں, میں نے کہا آپ کو بتا دو, آپ کو دل میرے سے زیادہ ہے, لیکن پھر بھی میرا کام ہے یاد دہانی کرنا. کتنا سینسیبل وے ہوں گا نا. تو کسی کو پہلے ٹانٹ مار دو, ذلیل کر دو, پھر اس کو دعوت دو, کوئی ماننے والا نہیں آپ کی ایسی دعوت, وہ قبول نہیں کریں گے ایسی اصلاح. آپ سمجھ رہے نا, یہ بڑی اہم چیز ہے. تیسری چیز یاد رکھیں, جو بھی اس فیلڈ میں یاد رکھیں, فیشن اور دکھاوے سے بچے, اور خاص طور سے کچھ چیزیں جو جائز ہے وہ بھی نہ کرے. صرف اس احتیاط سے کئی لوگ میرے کام کو نہ چھوڑ دے اس وجہ سے. میں مثال دیکھیے بات سمجھاتا ہوں. جب ہم کالج میں تھے تو 2 4 5 بچے تھے جو ہم دعوت کا کام کرتے تھے. تو ینگ تھے, ایک دم نوجوان تھے, میں بھی 17 18 ایئرس ایج ہوں گی. تو ٹی شرٹس پہنتے تھے لوگ. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جب میری سمجھو 18 ایئرس ہے, 1997, سمجھا میری عمر آپ کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیجیے کتنی ہے, ٹھیک ہے. 1997 کی میں بات کر رہا ہوں, کالج یا پی ایس سی فرسٹ ایئر میں جب گیا, تو تب ٹی شرٹ ہوتے. لیکن اب میں وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں, 25 سال ہو گئے سمجھا, جس زمانے میں کرتے پیجامے کے علاوہ دین کا کام آپ نہیں کر سکتے تھے. ٹوپی کے بغیر تو مسجد میں لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے, آتے تھے ٹوپی نہیں تو واپس چل جاتے تھے, نماز چڑھی واپس جاتے. وہ زمانہ تو لوگ قبول نہیں کرتے تھے, تو مجھے ایک سیکریفائس دینا پڑی, جائز چیز تھی, ٹھیک ہے. میں نے ٹی شرٹ پہننا چھوڑ دیا پھر میں نے. اللہ کے والد لاتے تھے باہر, سب نہیں. کیا ہو رہا, لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے نا اپنی, نا اہم کام ہے. تو کبھی کبھار دعوت کی فیلڈ میں فیشن پرستی سمجھتے نا, فیشن جو حلال اور جائز ہے, اس کی جائز اور حلال لمٹس میں تو بالکل جائز ہے, میں اس کو منع نہیں کر سکتا. لیکن ایک آدمی جو دعوت دیتا ہے, ایسا نہ ہو کہ اس کی درس میں دیکھنے کے بعد محفل میں اس عورت کو پہچان ہی نہیں سکتا, یہ کون ہے, وہ باجی کی جیسے دکھ رہی ہے, وہ تو نہیں ہے. پھر وہ واشنگ مشین کی مشین سے دھوئے تو نکلے اندر سے باجی, اتنے کوٹنگز پہ کوٹنگز کہ باجی ہی نہیں دکھ رہے تھے. سمجھ رہے نا میں جو بولنا چاہ رہا ہوں, وہ پریشان باجی کی جیسے دکھ رہے. مطلب اسلامک اسکول میں بچہ پڑھ رہا آپ کا, ٹیچر سے روز مل رہا, ٹیچر سے کھیل رہا, شادی میں گیا آپ ٹیچر ملے, ٹیچر کو بچہ ہی نہیں پہچان رہا, ماں بڑے تمہارے ٹیچر ہے, یہ تھوڑی ان کے بڑے بہن دکھ رہی ہے, یہ تو ان کے چھوٹے بہن دکھ رہے, یہ تو کوئی اور ہی دکھ رہے. شخصیت ایسے نہیں بدل سکتی. آپ سمجھ رہے نا بات کو میں جو بولنا چاہ رہا ہوں. تو کبھی کبھار دعوت کے کام میں فیشن پرستی تو بالکل غلط, غیر شرعی, جو شریعت کے دائرے میں لمیٹڈ ہے, شوہر کے لیے الگ ہے, دیگر بہرامات کے لیے الگ ہے, اور عام لوگوں کے لیے تو بالکل نہیں. یہ ہے نا اس کی لمیٹیشن. اتنا نہ آدمی انڈلج ہو جائے کہ کیا ہو کہ لوگ اس کی دعوت اس کی اثر انداز نہیں ہوتی, یاد رکھیے. کبھی تو کچھ حلال چیزوں کو بھی کبھی آپ کو دعوت کے لیے سیکریفائس دینا پڑتا ہے. ایسا مثال کے طور پہ سونا پہننا عورت کے لیے حرام ہے کیا, لیکن آپ دعوت دینے غریب لوگوں میں جا رہے تو میں بولوں گا اوائڈ کرنا اچھا. اثر انداز ہوگی نا دعوت دے تو کیا ہوتا, ارے یہ تو اتنے مالدار, ان کو کیا سمجھتے ہمارے مسائل کیا ہوتے, ہمارے ایشوز ہم کو معلوم, روز دا کے ہم برتن دھو کے آ رہے, فلاں کر رہے, باجی آگے بڑے اتنے زیورات پہ, ان کو ہرٹ بھی ہوگا. دوسرا وہ آپ کو اپنے لیول پہ نہیں سمجھیں گے. لیکن آپ ایک سمپل چلے گئے, ہاتھ دکھ رہے نہیں, چلو یہ بھی ایک اچھی بات ہے, چھپا لیا, یا پھر گئے اتار کے, پریفریبل ہے. میں یہ نہیں بولوں گا آپ نے حرام کام کرے پہن کر, لیکن آپ سمجھ رہے نا فیشن اور خاص طور سے کچھ جائز چیزوں کو بھی اوائڈ کرنے سے انشاءاللہ دعوت بہت آپ کے آگے بڑھیں گے. ٹھیک, اسی چیز یاد ہے کہ دعوت میں جلد بازی نہیں کرنا. کبھی آج باجی کو بول دیے, انہوں کل پھر ویسی آگے دعوت, کل تو بولی میں نے آپ کو ایسے فیشن حرام, پھر آ گیا, آپ کو سمجھتا نہیں, آپ نے اپنا کام کر دیا. اللہ سے دعا کیجیے, ہم لے جا کر لوگوں کے پاس اپنی دعوت رکھتے ہیں, مان لے تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ نے ہدایت, نہ مانے تو اللہ سے دعا کرتے اور نکل کر چلے جاتے ہیں. پھر کیا کریں گے, اب کوڑے لے کے تھوڑی کسی کو منع. تو جلد بازی مت کیجیے کہ کل ہی تو ہوا, ارے کل ہوا, اس کے ساس کو پسند نہیں وہ فیشن, اس کے شوہر کو پسند ہے, وہ 2 دن میں تھوڑی چھوڑ سکتی ہے آپ کے محلے سے, کتنا بیچاری کو اسٹرگل کرنا. ہمارے درس میں ہوتا, کبھی لوگ شروع میں آتے تھے چٹیاں بیچتے, یہاں 2 عورتیں بغیر پردے کی آ رہی ہے, پردے پہ بولی, میں کبھی نہیں بولتا 2 عورتیں آ رہی ہے بغیر پردے کی, یہ آنا ہی ایک اچھی علامت. ابھی میں بول کے ہکال دوں گے دونوں کو. اچھا, دوسرا میری سوچ کیا آتی, نان مسلم بھی ہو سکتی نا, آپ نان مسلم بھی آتے درس میں ہمارے, ہم لوگوں نے اس کو اوپن رکھا, نان مسلم جینٹس لیڈیز ہمیشہ آتے ہیں, اپنے یہ اصلاح کے درس میں بھی آتے ہیں. نان مسلم ہوں گی میری بہن ایسے گھرانے سے ہوں گی جس گھرانے برقع پہن کے اس کو نکلنے نہیں دیا جاتا ہوں گا, آنے دو, بیٹھیں گی, سنیں گی بات, کریں گی. میں کیوں نیگیٹو رہا ہوں اس کے بارے میں, دوسرے لوگ کرتے, میں نہیں رہتا, میں ہمیشہ ہوتا نہیں, سوالات کرنا بھی نہیں چاہیے, بولنا بھی نہیں چاہیے, لیٹ اٹ بی, آنے دو اس کو, آ جائیں گی 10 دن میں آئیں گی, میں بھی اس کے دل سے ہے لیکن مجبور ہے بیچاری, ہم کو نہیں معلوم اس کی حالت کیا, تو بھی پازیٹیو. تو جلد بازی نہیں کرنا کبھی اس کام میں کہ رزلٹ کیوں نہیں آیا. اسی طرح جو ہے مایوس اور ناامید بھی نہیں ہونا اس کام میں کبھی, کہ اب تو کتنے لوگوں کو بول دیے, اب ایک آدمی کی بھی اصلاح نہیں ہوئی, کیا کریں گے. مایوس بھی نہیں ہونا, نا امید بھی نہیں ہونا, کیونکہ لوگوں کا آپ کی بات کو سننا اور اس پہ عمل کرنا پیمانہ نہیں آپ کی کامیابی کے لیے.
آپ کا لوگوں کو پہنچانا کامیابی کا پیمانہ. چونکہ وہ حدیث ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ چند ماننے والے تھے، اور کچھ لوگ انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ ایک بھی ایمان لا خالی. ایک روایت میں نوح علیہ السلام پر 60 70 یا 80 لوگ ایمان لا خالی. 980 ایئرس میں 980 لوگ بھی ایمان نہیں لائے، پر ایئر ون بھی نہیں. تو کامیابی کا پیمانہ دعوت کتنے لوگوں نے قبول کیا وہ نہیں، کتنے لوگوں تک آپ نے پہنچانے کی کوشش کیا پہنچائے. یہ ہے مایوس کبھی نہیں ہونا، دعوت دیتے رہنا، اپنا کام کرتے رہنا. اسی طرح جس چیز کی دعوت آپ دے رہے ہیں اس پر اگر آپ باعمل ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ اس دعوت میں بہت برکت دے دیتے. جو چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہ چیز پر آپ عمل کرتے ہیں، اس دعوت کو اللہ مقبول کر دیتا ہے. لوگ قبول کر لیتے ہیں، اثر ہوتا ہے اس دعوت کا، ان الفاظ کا اثر ہوتا ہے، ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں آپ سے. ہم بھی تو یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ دیکھیے، جو نیکیاں میں کما نہیں سکتا ہوں لوگوں کے ذریعے کماؤں گا. لوگوں کو میں اچھائی کا حکم دوں گا، اللہ مجھے ان کے لیے ذریعہ بنا دے گا، ہے نا. پھر وہ کام کریں گے، مجھے اجر ملے گا. میرے اجر کا اپنی جگہ، ان کے اجر بھی مجھے ملیں گے، ان کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی. کتنا مطلب ڈبل فائدہ اٹھا لیا میں نے. تو ہم یہ سوچ کے کرتے. تو آپ دعوت میں جو بولیں گے اگر اس پر آپ عمل پیرا رہیں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت میں لوگوں کی قبولیت بڑھا دیتا ہے، آپ کی دعوت کو عام کر دیتا ہے. ریزن آپ خود ہی عمل پیرا